کہانی شروع کرنے سے پہلے پاس لگے سبسکرائبر کے بٹن کو پریس کر دیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو آن کر دیجئے۔ آج کی ہماری کہانی حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر وارد ہونے سے متعلق ہے، تو آئیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت قائم کرے، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مٹھی خاک تمام رنگوں کی زمین سے جمع کر کے لائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے مکہ اور طائف کے درمیان رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر باران رحمت برسایا اور اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کی خمیر سے بنایا اور 40 برس تک وہ بے جان وہیں پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضرت آدم کا ستارہ اقبال روشن ہو اور مرتبہ بلند ہو، تو پھر ان کی روح پاک کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے بدن میں داخل ہو جائے، لیکن اس روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جان اس بدن میں داخل ہو جا، اور جب روح قالب حضرت آدم علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، تو جس جگہ پر روح پہنچتی تھی وہاں پر وہ خاکی بدن گوشت پوچھ سے بدلتا جاتا تھا۔ تو جب روح مبارک سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور وہیں زمین پر گر پڑے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے انسان جلد باز ہے، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد ایک فرشتہ حکم الہی سے ایک جوڑا مرصع فوراً بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھایا ہے، وہ ہم سے زیادہ خدا کے نزدیک عزیز نہیں ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام الغیوب میں دن رات رہتے ہیں ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے اور کہا کہ فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، تب وہ فرشتے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے مطابق ہو کر بولے کہ ہمارا علم اتنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر ابلیس ملعون نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اس واسطے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندہ ہو گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق ہمدم کی ہوئی۔ تب آدم علیہ السلام پر خواب نے غلبہ کیا۔ خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے پہلو چپ سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب حضرت آدم بیدار ہوئے تو دیکھا ایک عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر نہایت مسرور ہوئے اور پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی اور اس سے 90% حصہ حضرت حوا کو عطا کر دیا گیا تھا۔ تب آدم علیہ السلام سجدہ شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عقد رو بروئے حاملان عرش و ساکنان سمود کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اے آدم حوا، تم دونوں اس بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور کینہ میں مبتلا ہو گیا، اور وہ ہر وقت اسی تدبیر میں رہتا تھا کسی بھی طرح سے خود بہشت میں جا بیٹھے اور حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اس نے طاؤس سے دوستی کی اور کہا تیری دوستی پر میرا حق ہے، اور ہم دونوں ایک مکان میں رہتے تھے۔ اب تجھ سے گزارش ہے
کہ مجھے اپنے بازو پر بٹھا کر بہشت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤوس نے یہ بات ماننے سے انکار کیا اور کہا، یہ بات سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب کے منتر سے اسے مائل کیا۔ سانپ اس کو اپنے منہ میں لے کر بہشت میں گیا اور نگہبان بہشت کو خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا، تو کیوں روتا ہے؟ اور انہوں نے شیطان کو نہیں پہچانا تھا۔ تب شیطان نے کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اور مجھے تو تمہارے حال پہ رونا آتا ہے کہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور اس بہشت کی تمام نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور تمہیں موت آ جائے گی۔ وہ دونوں اس بات کو سننے کے بعد بے انتہا غمگین ہوئے۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہا مانو تو میں تم کو ایک ایسا درخت دکھاؤں گا کہ اگر تم اس کا تھوڑا سا میوہ کھا لو تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت تمہیں نہ آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے جب گیہوں کے درخت کے بارے میں بتایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا میوہ کھانے سے منع کیا ہے اور انہوں نے اس کو قبول نہ فرمایا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور شیطان نے وہی بات جا کر حضرت حوا علیہ السلام کی خدمت میں کی۔ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ بھی شیطان کے ساتھ مل کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے، تو میں سب سے پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر اس میں کچھ خرابی ہوئی تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگ لیجئے گا، اور نہیں تو آپ تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ غرض حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہوئی اور اس میں طاؤوس اور سانپ کا بھی قصور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو نکال دیا اور زمین پر لا کر بسایا، اور طاؤوس اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ طاؤوس کے پیر بدصورت ہو گئے جبکہ سانپ کو سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے مٹی میں پھینک دیا گیا۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔